بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا اور زندہ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھانا اور پھر دوبارہ قرب قیامت نازل ہونا، یہ بیان کریں گے احادیث کی روشنی میں، اور اس پر مرزائی اعتراضات کچھ اور اس کے جوابات بھی دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا چونکہ اپنے آپ کو مثل مسیح قرار دیتا ہے، مسیح موعود قرار دیتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے بروزی نبی ہوں، کبھی وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی وہ کہتا ہے کہ میں وہی عیسیٰ علیہ السلام جن کا جو احادیث میں نازل ہونے کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، جو قرب قیامت میں آئیں گے، وہ اس کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی مسیح جو ہے نا موعود ہوں۔ تو اس پر ہم احادیث کی روشنی میں اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو اس میں ہم بتائیں گے کہ تقریباً 100 سے زائد احادیث ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ اٹھائے جانے اور پھر دوبارہ نازل ہونے پر 100 سے زائد احادیث ہیں، صحیح احادیث۔ اس میں سے ہم چند احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آخر میں پھر جو علامات مسیح اور مرزا کا تقابل جیسے میں نے عرض کیا وہ پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسی بن مریم الى الارض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر، رواه ابن الجوزی في کتاب الوفاء، مشکاۃ المصابیح کتاب الفتن، باب نزول عیسیٰ فصل ثالث صفحہ 480 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور وہ نکاح کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ دنیا کی ان کی مدت قیام 45 برس ہوگی اور پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور وہ میری قبر یعنی میری مقبرہ کے پاس دفن کیے جائیں گے۔ چنانچہ قیامت کے دن میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک مقبرہ سے ابوبکر و عمر کے درمیان اٹھیں گے۔ اس روایت کو ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں نقل کیا ہے، اور مرزا قادیانی کی تصدیق شدہ کتاب اصل مصطفیٰ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ پھر دوسری حدیث عن جابر بن عبد اللہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الى یوم القیامة فینزل عیسی بن مریم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ هذه الامة، صحیح مسلم کتاب الایمان، باب نزول عیسی بن مریم، حدیث نمبر 395 ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر ان سے کہیں گے کہ آئیے نماز پڑھائیے۔ وہ فرمائیں گے نہیں، میں تم میں سے بعض پر امیر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے لیے اعزاز ہے۔ دیکھیے اس حدیث کے لفظ عیسیٰ ابن مریم نے مرزائیوں کی تمام واہیہ تعویلات اور خیالات باطلہ کا بخوبی قلقمہ کر دیا اور روز روشن کی طرح واضح کر دیا کہ آنے والا مسیح وہی اسرائیلی نبی ہے، نہ کہ اس امت کا کوئی اور شخص یعنی مثل مسیح۔ نیز مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں علیحدہ علیحدہ شخصیتیں ہیں، نہ کہ ایک جس طرح کے قادیانی کہتے ہیں، اور مسیح اور مہدی ایک ہی شخص کا نام ہے جو مرزا ہے یعنی قادیانی کہتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ لا مہدی الا عیسیٰ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے جو سند کے اعتبار سے بالکل ساقط اور غیر معتبر ہے۔ اس کے علاوہ خود مرزا نے لکھا ہے تحفہ گولڑیہ کے اندر کہ کہتا ہے کہ اس لیے ماننا پڑے گا کہ مسیح موعود اور مہدی دجال تینوں مشرق ہی میں ظاہر ہوں گے۔ خود اس نے لکھا ہے۔ تینوں لفظ تینوں سے پتہ چلتا ہے کہ مہدی اور مسیح دونوں علیحدہ علیحدہ شخصیات ہیں، اور سابقہ حدیث بذات خود اس بات کا علیحدہ ثبوت ہے کہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نزول کے بعد امیر المؤمنین کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو مرزا قادیانی اپنی محترمہ امیر محترمہ ملکہ وکٹوریہ، جس کی تائید میں مرزا قادیانی نے 50 الماریوں کے برابر کتابیں لکھیں، اس کے پیچھے اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ لہذا وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں؟ پھر تیسری حدیث عن الحسن البصری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لليہود ان عیسی لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے یہ حدیث، جلد 1 صفحہ 366 کے اندر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو فرمایا کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم مرے نہیں، بلکہ وہ تمہاری طرف قیامت سے پہلے لوٹ کر آئیں گے۔ اب یہ حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدم موت اور پھر یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، وفات نہیں پائی، بلکہ ان کو اٹھایا گیا ہے اور واپس لوٹنے کا قطعی ثبوت ہے۔ اس پر مرزا اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث حضرت بصری سے مروی ہے، درمیان میں کسی صحابی کا واسطہ نہیں، لہذا مرسل ہے، اس لیے درجہ کی حدیث نہیں کہ اس سے استدلال کیا جا سکے۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 110 ان کی جو ہے نا وہ مرسلات حجت ہیں، اور حکم مرفوع متصل میں ہے ان کے استاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس کے مخالف کوئی مرفوع حدیث ہمیں دکھا دیں، وہ اس کے مخالف کوئی مرفوع حدیث ہمیں دکھا دیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عیسیٰ ماتا، بلکہ ضعیف ہی دکھا دیں جس میں موت کی تصریح ہو۔ کوئی ایسی حدیث بھی نہیں جس میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی جو ہے نا وہ تصریح موجود ہو۔ پھر اگلی حدیث بھی ہے، تفسیر طبری کے اندر لکھا ہے کہ الستم تعلمون ان ربنا حی لا يموت وان عیسی یأتی علیہ الفناء، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا پروردگار زندہ ہے، نہیں مرے گا، اور بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عیسیٰ کو کس طرح الوہیت کا درجہ دیتے ہو جبکہ ان پر فنا آئے گی۔ اس میں آپ نے مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا جو استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ اگر واقعی فوت ہو چکے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عطا علیہ الفناء، فنا یعنی وہ فنا ہو چکے، یہ وفات پا گئے، ایسی بات نہیں فرمائی۔ پھر اگلی حدیث ہے عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یحلن ابن مریم بفجر روحاء حاجا او متعمرا او لا یثنینہما۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم ضرور فج روحا سے حج یا عمرہ دونوں کا احرام باندھیں گے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر مسئلہ بیان فرمایا، اور قسم کے متعلق مرزا صاحب کا حوالہ گزر چکا کہ اس میں تعویل نہیں چل سکتی، یہ ظاہر پر ہی معمول ہوگا۔ پھر اگلی حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، تحقیق وہی نازل ہوں گے، بس جب تم ان کو دیکھو تو ان کو پہچان لینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند علامات فرمائی جن میں کوئی علامت بھی مرزا قادیانی کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث میں 175 سے زائد علامات بیان کی گئی ہیں جن کو مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نمبر وار بیان کیا ہے، مگر ہم اختصار کے ساتھ چند علامات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نام پر ساتھ ساتھ مرزا غلام قادیانی کا تقابل بھی ساتھ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے نام تو حضرت مسیح علیہ السلام کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور قادیانی کا نام جو ہے نا مرزا غلام کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اور اسی طرح والد تو عذر قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مرزا کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے، تو یہ کیسے مسیح کے اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں۔ پھر والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جو ہے نا وہ والدہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ پھر لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح، کلیم اللہ، روح اللہ، مرزا غلام قادیانی کا کوئی لقب نہیں۔ پھر نانا عمران علیہ السلام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور مرزا کے نانا کو کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔
پھر ماموں ہارون علیہ السلام ہیں قرآن کے مطابق، اور مسیح کے جو ہے نا وہ اس کو قادیانی کے نانا کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر والدہ کے حالات قرآن کے اعتبار سے حضرت مریم علیہ السلام کا مس شیطان سے محفوظ رہنا، غیبی رزق کا آنا، بیت المقدس کی خدمت، فرشتے کا ان سے کلام وغیرہ کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حالات ہیں۔ اور چراغ بی بی میں سے ان میں سے کوئی جو ہے نا وہ خاصیت نہیں ہے۔ پھر معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو یہ ہیں کہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، برس کے بیمار کو شفا دینا، پیدائشی نابینا کو بحکم الہی شفا دینا، مٹی کی چڑیوں میں بحکم الہی جان ڈالنا۔ مرزا کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت کام واقع نہیں ہوا۔ پیشن گوئیاں کرنے کا تو اس کا بہت شوق تھا، لیکن زندگی میں کوئی ایک پیشن گوئی بھی اس کی ثابت نہیں ہوئی۔ پھر نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے تو 2 زرد رنگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہنے ہوں گے۔ مرزا تو پیدا ہوا تھا، نزول کا تو خود منکر ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کی امامت، نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امام مہدی علیہ السلام امام ہوں گے، اور مرزا نے امام مہدی کے الگ شخصیت ہونے کا انکار ہی کر دیا، اور مہدی بھی خود ہی بن بیٹھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑیں گے، یعنی سلیب پرستی کو ختم کریں گے۔ مرزا قادیانی میں سب سے زیادہ عیسائیت کو ترقی ملی ہے۔ پھر دجال اور اس کے مددگاروں سے حضرت کے خلاف جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے، اور مرزا نے کہا کہ دجال سے مراد کافر ہے، یعنی کسی ایک کافر کے خلاف بھی جہاد اس نے نہیں کیا۔ امن و امان کے حالات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی جنگلی جانور، شیر، سانپ وغیرہ کسی بچے تک کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مرزا کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روضہ میں دفن ہوں گے۔ جبکہ مرزا قادیانی کو دیکھو، وہ تو لاہور میں قادیان میں مرا ہے، اور مرا بھی کیسے ہے، اپنا اس کا ایک دفتر بنا دیا گیا، اس کو دبایا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ابن مریم ہے، اور مرزا کی کوئی مشہور کنیت نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کریں گے۔ مرزا کو پوری زندگی، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، پوری زندگی اس کو مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمران بن کر آئیں گے، لیکن مرزا پوری زندگی انگریز کا نوالا بن کر رہا اور لوگوں کے مال غصب کرتا رہا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سودی نظام کو اور ٹیکس کو، اس کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ اس کے زمانے کے بعد ٹیکس اور بڑھا، اس کے مرزا کے زمانے کے بعد، اور اب بھی بڑھ رہا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے عالم اسلام کو میں نہیں غلبہ اسلام پھیلائیں گے، اور اس کے آنے سے کفر کے یہ نا خصوصاً عیسائیت پھیلی ہے مرزا کے آنے سے۔ پھر نزول کے بعد قید حیات، نزول کے بعد زندہ رہنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد 45 سال زندہ رہیں گے، احادیث سے ثابت ہے۔ اور یہ دعوے مسیحیت کے بعد، یعنی اپنے نبی ہونے کے دعوے کے بعد 13 برس زندہ رہا۔ غور فرمائے کہ اور انصاف کریں کہ کیا مرزا عیسیٰ تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کہ جو مسیح جو ہے وہ اپنے آپ کو کہنے والا مرزا، تو اپنی کسی بات میں بھی حق سچا ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو خرق عادت باغتے ہیں، اس کے جو شر ہے، اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر قادیانیوں کے جو چند دلائل ہیں، اس کے جوابات بھی قرآن کی روشنی میں دیتے ہیں۔ مرزائی ایک آیت اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، کہ پس جب تو نے مجھے قبض کیا، یعنی میری جان قبض کی، تو تو ہی پر نگہبان تھا اور ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو مرزائی اس پر استدلال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، اگر فوت شدہ تسلیم نہ کریں تو اعتراض لازم آ گیا کہ اب جو عیسائی بگڑے ہوئے ہیں ان کے وہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں ان میں زندہ تھا تو میں ذمہ دار تھا، لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی تو میں ذمہ دار نہ رہا۔ اس جواب سے معلوم ہوا کہ اب وہ فوت ہو چکے ہیں، ورنہ مانا پڑے گا کہ موجودہ بگڑے ہوئے عیسائیوں کے تمام ذمہ دار جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ، کیونکہ وہ صاف صاف فرماتے تھے کہ توفیٰ سے پہلی زندگی کا میں ذمہ دار ہوں، توفیٰ کا بعد کی ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ تو نیز جب بقول ہمارے یعنی وہ مرزائی ہمیں کہتے ہیں کہ بقول تمہارے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی بگڑی امت میں آئیں گے، ان کو دیکھیں گے تو بگڑے ہوئے
تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے کس طرح لا علمی کا اظہار کریں گے؟ یہ تو جھوٹ بنتا ہے. یہ مرزائیوں کا اعتراض ہے. اس کا ہم پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ توفیتنی کا مطلب وفات اور موت نہیں بلکہ رفعتنی و قبضتنی کے معنی میں ہے، اور تمام مفسرین نے مذکورہ آیت کے یہی معنی کیے ہیں. کوئی ایک مفسر اور مجدد بھی ایسا نہیں ملتا جس نے اس آیت وفات سے، اس آیت سے مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کی ہو. پھر آیت مذکور میں تقابل موت و حیات نہیں بلکہ موجودگی اور عدم موجودگی کا ہے، جس پر ما دمت فیہم کے الفاظ صریح دلیل ہیں کہ ما دمت حیا نہیں فرمایا، بلکہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے زمانہ کی موجودگی کے ذمہ دار ہیں اور عدم موجودگی کے ذمہ دار نہیں، بلکہ اس الفاظ اس بات پر مشہور ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں کوئی زمانہ بھی ایسا ہونا بھی چاہیے جس میں آپ ان کے اندر موجود نہ ہوں اور زندہ ہوں. تو لہذا اس آیت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. اس طرح کے وہ اور بہت سارے دلائل دیتے ہیں جس کے جو ہے نا مفصل جوابات دیے گئے ہیں. یہاں پہ چونکہ ہم نے اختصار کرنا ہے اس لیے مختصر ہم پیش کر رہے ہیں. مرزائی عموماً وفات مسیح پر یہ دلیل بڑے زور شور سے دیتے ہیں کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عیسیٰ بن مریم عاش 20 و 100 سنہ، کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر وہ 125 سال زندہ رہے. یہ حدیث قابل استناد نہیں ہے کیونکہ یہ 120 سال معذرت، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، عقلاً بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر اور بھی اس قسم کی بہت سی حدیثیں دلائل کی طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن ساری حدیثیں ان کی جھوٹ ہیں.